اما بعد سامعین مسابقہ، مسجد اقصی عالم اسلام کے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کی یادگار ہے، جس سے اہل اسلام کا قلبی تعلق ہے، جس کے تحفظ کے لیے ہر دور میں مسلمانوں نے جان و مال کی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اہل غزہ و فلسطین نے اپنے نشیمن پر میزائلوں کی برسات کو گوارا کیا، اپنے معصوموں کی ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کیے، زندانوں میں انسانیت کو شرمسار کرنے والے مظالم برداشت کیے۔ سفاک نتنیاہو اور ظالم اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا، اسکولوں اور ہسپتالوں کو ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور تاریخ کی بدترین نسل کشی کر کے ہٹلر جیسے ظالموں کو بھی شرمندہ کر دیا۔ حضرات، اسرائیل نے ارض فلسطین پر قابض ہونے کے بعد آتش و خون کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ تاحال جاری ہے۔ پہلے تو گاہے گاہے آواز اٹھتی تھی، لیکن حال ہی میں صہیونی درندہ مسجد اقصی میں مصروف عبادت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ میڈیا کی عمارت سے کتابوں کی لائبریری تک سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ ظالموں، تم نے نہ اسپتال چھوڑے، نہ مسجدوں کو چھوڑا، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ فلسطین کا کوئی خطہ چھوڑا جس میں وہ پناہ لے سکے۔ کبھی تم ان پر آسمان سے حملہ کرتے، کبھی زمین سے، کبھی سمندر سے، کبھی گولی سے، کبھی بارود سے، کبھی ٹینکوں سے، کبھی ڈرونوں سے، تو کبھی میزائلوں سے۔ لیکن سلام ہو فلسطین کے ان جیلوں پر جو ان تمام قربانی کے باوجود مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ سلام ہو ان کی ماؤں پر جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جنازوں کی طرح نہیں بلکہ قافلوں کی طرح رخصت کیا۔ سلام ہو حماس کے مجاہدین پر جنہوں نے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب سمجھایا۔ سلام ہو ان فلسطینیوں پر جنہوں نے 2009 میں یہ نعرہ لگایا تھا، مہوا آثارنا، مہوا ثقافتنا، مہوا دیننا۔ جی ہاں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، برساؤ بم، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، لے آؤ ٹیکنالوجی، ہم تم کو بتائیں گے، ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ حضرات، سرزمین قدس سے آج ایک آواز گونج رہی ہے، آج ایک صدا ہے، ایک درد ہے، ایک فریاد ہے جو آسمان کو چیرتی ہے، زمین کے سینوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ صدا کوئی انسان نہیں دے رہا ہے، یہ خود مسجد اقصی پکار رہی ہے۔ اے ایمان والو، اے امت مسلمہ، کہاں ہو تم؟ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کہاں ہے عمر بن خطاب؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے محمد بن قاسم؟ اے امت مسلمہ، اٹھو، جاگ جاؤ، وہ امت بن جاؤ جس کے قدموں کی چھاپ سے باطل کانپتا ہے، جس کی دعا سے آسمان مسکراتا ہے۔ تم اٹھو یا نہ اٹھو، اقصی تب تک پکارے گی جب تک عمر بن خطاب پیدا نہ ہو جائے، اقصی تب تک پکارے گی جب تک صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو جائے، اقصی تب تک پکارے گی جب تک محمد بن قاسم پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہ آوازیں بہت سے کانوں تک پہنچ کر بھی دلوں کو بیدار نہیں کرتی۔ دنیا کی بڑی طاقتیں خاموش ہیں، عدالتیں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ مسلم دنیا کے حکمران بھی بے بس، بے جان اور بے حس نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی، فوجیں بھی، مگر غیرت ایمانی کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کا درد رکھنے والا ہر شخص دام دلم قدم سخن ہر طرح سے اہل فلسطین کی مدد کرے۔ پوری دنیا کے مسلمان اہل مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کوششیں کرے، اپنے مؤثر احتجاج کے ذریعے حکومتوں پر دباؤ ڈالے۔ برسر اقتدار حکومت کے نمائندے اقوام متحدہ کی اجلاس میں تقدس اقصی کے موضوع پر پرزور آواز اٹھائے، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائے، امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو خواب غفلت سے بیدار کرے، سمود فلوٹیلا جیسی ظلم کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کا حصہ بنے اور عربوں کے خوابیدہ حوصلوں کو مہمیز لگائے۔ قول شاعر، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے تو شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے تو وہ قاتل کے ساتھ ہے۔